اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پارٹ 9 بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقائے قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کی بدوار سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ کو موڑا، اور دنیا سے باعزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ حضرت، تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وہ طریقے واضح اور نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات، مستحبات، ناسخ و منسوخ، رقص و عزائم، خاص و عام، ابر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھلیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے، اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے، لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے، اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے۔ کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کے توقعات پیدا کیے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے، اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ اور حجت بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا،
حضرت آدم علیہ السلام سے جو معصیت ہوئی وہ زمین کی بجائے جنت میں ہوئی تھی۔ اس سے اللہ کی تقدیر نے پورا ہونا تھا۔ پھر جب انہیں زمین پر اتارا گیا اور انہیں حجت و خلیفہ بنایا گیا تو ان کی پوری زندگی عصمت کے حصار میں آ گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو چن لیا اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے انبیاء کی غلطیاں قرآن میں کیوں بیان کی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں خدا کی یہ مصلحت تھی کہ لوگ انبیاء کے معجزات دیکھ کر انہیں کہیں خدا نہ مان لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی غلطیوں کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بزرگ افراد خدا نہیں تھے بلکہ وہ خدا کے بندے تھے۔ رب العالمین نے جب زمین پر خلیفہ مقرر کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے اس ارادے سے تمام ملائکوں کو باخبر کیا، اور پھر ملائکہ نے جواب میں یہ کہا، کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ مقرر کرے گا جو زمین پر خون ریزی اور فساد برپا کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ جواب ملا، میری تمام حکمتیں راز میں ہیں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس پر فرشتوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس واقعے سے رب العالمین کا مقصد عالمین کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ جب بھی زمین پر کوئی خلیفہ منتخب کیا جائے گا تو اس کو منتخب کرنے والا میں ہوں گا، یعنی رب العالمین۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم سے حابیل کو اپنا وصی بنانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور جب آپ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو اس بات پر قابیل، جو کہ انتہائی بدطینیت تھا، بے حد ناراض ہوا اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے جانشین اور وصی بنایا جائے کیونکہ میں بڑا ہوں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ یہ فیصلہ رب العالمین کا ہے، میرا نہیں، اور مجھے وہی کرنا ہے جو میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ دونوں اپنی قربانیاں پیش کریں۔ بس ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں نے میرے دربار میں میرے فضل و رحمت کی ایک منزلت پانے کی کوشش کی، اور ان دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، جبکہ میں تو صرف اہل تقویٰ کی نظر نیاز ہی قبول کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خالق کائنات کے حکم سے
اپنے بیٹوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ حابیل بھیڑیں چرایا کرتا تھا اور حابیل نے قربانی کے لیے فربا بھیڑ کا انتخاب کیا جو کہ دودھ اور مکھن زیادہ دیتی تھی، جبکہ قابیل کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ اس نے بالکل بیکار اور ردی خوشے اٹھائے اور اس طرح دونوں بھائیوں نے اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیں۔ آسمان سے آگ اتری اور وہ حابیل کی قربانی پر جا گری، جس سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ خالق کائنات رب العزت نے حابیل کی قربانی منظور کر لی ہے اور قابیل کی قربانی خدا نے نامنظور کی ہے۔ اس سے قابیل کو حسد پیدا ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ وصیت اور اسم اعظم الہی حابیل کے سپرد کر دی جائے، جبکہ قابیل عمر میں حابیل سے بڑا تھا۔ جب قابیل نے یہ سنا تو اسے غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس عزت و وصیت کا میں زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں بڑا ہوں۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیشگی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کو رب العالمین کے حکم سے قربانی کا حکم دیا تھا تو اسی انسان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی تھی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ ہے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کرنا اور آپس میں مل جل کر رہنا۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی اور جب خالق کائنات کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل کی قربانی کو منظور کر لیا جائے اور قابیل کی قربانی کو خدا نے نامنظور کر دیا، تو اس بنا پر قابیل کو حابیل سے حسد ہوا اور اس نے کہا، حابیل اب تو دنیا میں مزید عرصہ زندہ نہیں رہے گا، تیری قربانی منظور ہو چکی ہے جبکہ میری قربانی نامنظور ہوئی ہے۔ قابیل کو غصہ آیا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں فکر کی کیا بات ہے، اللہ صاحبان تقویٰ کی قربانی ہی قبول کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں
میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سمیٹ لے اور دوزخی بن جائے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے یہی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر لیا۔ قابیل نے جب حابیل کو مارنے کا ارادہ کر لیا تو اسے اس وقت معلوم نہ تھا کہ کسی کو قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ آخر کار ابلیس لعین نے اسے بتایا کہ اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دو۔ قابیل نے ابلیس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل کر چکا تو اسے لاش دفن کرنے کا علم نہیں تھا۔ قابیل کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اب وہ لاش کا کیا کرے۔ اتنے میں 2 کوے لڑتے ہوئے زمین پر گرے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور مہلوک کوے کو اسی میں رکھ کر دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ ماجرا دیکھا اور کہا، مجھ پر افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ وہ پشیمانی اٹھانے والوں میں سے بن گیا۔ چنانچہ جب قابیل نے یہ طریقہ دیکھا تو اس نے بھی ایک گڑھا کھود کر بھائی کی لاش کو اس میں دفن کیا، اور یوں نسل آدم میں دفن ہونے کا طریقہ جاری ہوا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس وقت انسانوں کی آبادی کل 4 افراد پر مشتمل تھی، اور وہ تھے آدم و حوا، حابیل و قابیل۔ چنانچہ جب قابیل نے بھائی کو ختم کیا تو انسانی آبادی کا 1/4 حصہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف جب حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ حدود حرم کا طواف کیا اور بعد میں چاروں کونوں پر نصب کردہ پتھروں کی بنیاد پر کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، تو پھر جب وہ رب العالمین کے حکم سے واپس آئے تو قابیل اپنے باپ کے پاس گیا۔ حابیل کو نہ پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کو کہاں چھوڑا؟ قابیل نے کہا، کیا آپ نے مجھے اس کا نگہبان مقرر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم مجھے قربانی کے مقام پر لے جاؤ۔ ساری راہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ہوتا رہا کہ خدا کرے حابیل کو اس نے قتل نہ کیا ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہو گیا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر لعنت کی کہ تو نے میرے بیٹے کا خون پیا ہے، اور آپ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قابیل پر لعنت کرے۔ اس وقت قابیل کو آسمانی ندا سنائی دی کہ تو نے
بھائی کو قتل کیا ہے اس لیے تو لعین ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے طعنے نے یہ اثر کیا کہ زمین نے خون پینا چھوڑ دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے اور 40 شب و روز تک حابیل پر روتے رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حابیل کے قتل سے پہلے انسان، پرندے، جانور سب مل جل کر ایک ساتھ رہتے تھے۔ پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو تمام اجناس ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو گئیں اور ایک دوسرے سے دور چلی گئیں۔ الکافی میں حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قتل حابیل سے پہلے کعبے کی جگہ ایک بلند ٹیلے کی شکل میں تھی، اور وہ جگہ سورج چاند کی طرح سے دمکتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس جگہ کی روشنی اور سفیدی ختم ہو گئی۔ روایات میں ہے، وہ مہینے کا آخری بدھ ہوتا ہے اور اسی دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور ان راتوں میں چاند تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خون کا فیصلہ کرے گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزندوں کو لایا جائے گا، ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر ترتیب وار تمام مقتولین کے فیصلے ہوں گے۔ اس دن مقتول اپنے قاتل کا گریبان پکڑ کر خدا کی عدالت میں پیش کرے گا، اور مقتول کے چہرے سے خون ٹپک رہا ہوگا۔ اس وقت کوئی قاتل خدا سے کچھ بھی چھپا نہیں سکے گا۔ قابیل کا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ اصرار کرنا کہ خدا نے آپ کو حابیل کو وصی بنانے کا حکم نہیں دیا، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، اس بنیاد پر رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا، اگر انہیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے تو وہ اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی منظور ہوئی اسی کو جانشین بنا دیا جائے گا۔ حابیل کی موت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام شدید غم میں مبتلا ہوئے اور بے تحاشا گریا کرتے، اور انہوں نے اپنی بیوی حوا کے ساتھ، روایت میں ہے کہ 500 سال، کچھ روایات میں ہے کہ 300 سال مقاربت نہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں حابیل کے بدلے تجھے ایک بیٹا اور عطا کروں گا۔ رب العالمین نے انہیں ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے ہیبت اللہ رکھا، یعنی اللہ کی بخشش۔ بس ویورز، آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر تمام ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ نئے چیپٹر سے آغاز کریں گے۔ السلام، اللہم صلی علی
محمد آل محمد عجل فرجهم اجمعین.